صحابہ کی تم وفا کو دیکھو، صحابہ کی تم وفا کو دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے چند بال اپنے پاس سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، اور یہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے اکثر فرمایا کرتے تھے، اے ابو ایوب، جب تک یہ بال تمہارے پاس ہیں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ اللہ کو پیارے ہو گئے تو یہ چاق و چوبند شہ سوار گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کے خاطر ادھر ادھر اپنی جولانیاں دکھاتا رہا۔ اس مقصد کے لیے مغرب کا رخ کیا، مشرق میں پہنچا، عراق آیا، سمندر کے راستے 40 ہجری میں مصر پہنچا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں دمشق میں آئے، 50 ہجری میں روم سے جنگ لڑی اور اسی دوران ان کی وفات ہوئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے بہت سے قطعات اراضی میں اپنی بہادری، شہ سواری اور جوان مردی کے مختلف رنگ بکھیرے۔ جب آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو وہ ہر وقت اپنا گھوڑا اور اپنی تلوار ساتھ رکھتے تاکہ کسی جنگ کا موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ اب وہ اس حال میں سرزمین روم میں جنگ کرتے دکھائی دیتے اور یہاں میدان جنگ میں اپنے دیگر ساتھیوں کو بعض واقعات کا درست مفہوم سمجھاتے ہیں۔ ایک موقع پر مجاہد ساتھیوں کو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کی تفسیر سمجھائی۔ یہ واقعہ وہاں ایک موجود ساتھی نے بتایا اور وہ کندا کا غلام ابو عمران تھا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم روم شہر میں تھے، ہماری طرف رومیوں کا بہت بڑا لشکر نکلا۔ لشکر اسلام بھی اس کے مقابلے میں کچھ کم نہ تھا۔ مصر سے آنے والے لشکر اسلام کا یہ سپہ سالار صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقبہ بن عامر تھے۔ ابھی باقاعدہ لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی کہ مسلمان فوج کا ایک سپاہی جذبہ جہاد سے سرشار رومیوں کی صفوں میں جا گھسا۔ لوگوں نے شور مچا دیا اور کہا، سبحان اللہ، اس شخص نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ یہ سن کر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، لوگو، تم اس آیت کریمہ کی یہ تعویل کرتے ہو؟ یہ آیت تو ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ہوا یوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا کر دیا، اسلام کے مددگار زیادہ ہو گئے، تو ہم میں سے بعض نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ طور پر یہ کہا کہ ہمارے مال ضائع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دے دیا ہے، ان کے مددگار اب زیادہ ہو گئے، کیوں نہ اب ہم اپنے مال و متاع کی طرف توجہ دیں اور جو ضائع ہو گیا اسے درست حالت میں لانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری باتوں کی تردید میں اپنے نبی پر یہ آیت کریمہ نازل کر دی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، نیکی کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں ہمیں اپنے مال و متاع کی اصلاح کرنے اور جہاد کو چھوڑ دینے کو ہلاکت اور بربادی قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اللہ کی راہ میں مسلسل آگے بڑھتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ وہ سرزمین روم میں دفن ہوئے۔ سرزمین روم میں حضرت ابو ایوب ایک دلچسپ قصے کا تحفہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جنگ لڑتے ہوئے قسطنطنیہ شہر تک پہنچ گئے۔ ایک قصہ بیان کرنے والا کہہ رہا تھا، جس نے دن کے شروع میں سے کوئی عمل کیا تو شام کے وقت آخرت میں اسے جاننے والوں کو پیش کیا جائے گا، اور جس دن کے آخر میں کوئی عمل کیا وہ صبح کے وقت اس کے جاننے والوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابو ایوب نے اس سے کہا، دیکھ لو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا، بخدا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ حضرت ابو ایوب فرمانے لگے، الہی، مجھے عبادہ بن صامت اور سعد بن عبادہ کے سامنے رسوا نہ کرنا، جو میں نے ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد عمل کیے۔ قصہ بیان کرنے والے نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے لیے ولایت لکھ دیتا ہے اس کے عیب کو چھپا لیتا ہے اور اچھے عمل ظاہر کر دیتا ہے جس کی لوگ تعریف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود بھی اس کے اچھے عمل کا ثنا خواہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمدہ اور قابل تعریف کارنامے ورثے میں چھوڑے۔
ان کے اقوال زری سے حکمت و دانائی پھوٹتی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جو چاہتا ہے کہ اس کے علم میں اضافہ ہو اور اس کی بردباری کو عظمت حاصل ہو تو وہ اپنے قبیلے کے علاوہ دوسرے قبائل میں مجلس کیا کرے۔ ہمارے شہسوار حضرت ابو ایوب انصاری کی عطر بھی سیرت کی ایک خوشگوار لہر یہ بھی ہے کہ وہ روایت حدیث میں بھی ان کا مقام ہے۔ ان سے 150 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 7 احادیث پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے۔ ایک حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ منفرد ہیں اور 7 احادیث میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ منفرد ہیں۔ ان سے جن صحابہ کرام نے حدیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی ان کے نام یہ ہیں: برا بن حارث، جابر بن سمرہ، مقدام بن معد یکرب، ابو امامہ باہلی، زید بن خالد جہنی، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زید الختمی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور ان سے جن تابعین نے حدیث روایت کی ان کے نام یہ ہیں: سعید بن مسیب، سالم بن عبداللہ بن عمر، عروہ بن زبیر، اور ان کے علاوہ اپنے غلام افلحہ، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، عطا بن یزید لیثی اور بہت سے دیگر تابعین عظام رحمہم اللہ۔ ان سے مروی ایک حدیث یہ ہے کہ من مات ولا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہم تک دعائے استخارہ وہ منتقل کرتے ہیں جو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کرنے سے پہلے کہنے کے لیے سکھلائی تھی اور دیگر معاملات کے لیے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، منگنی کو صیغہ راز میں رکھیں، پھر وضو کریں اور اچھی طرح وضو کریں، پھر نماز ادا کریں اور جتنی چاہے رکعتیں ادا کریں، پھر اپنے رب کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کریں اور دعا استخارہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے ایک بہت مشہور و معروف حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے کہ اس طرح کہ وہ دونوں ملتے ہیں ایک دوسرے سے رخ پھیرتے ہوئے اور کنی کتراتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں ابتدا کرے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے الوداعی سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ زندگی کے آخری ایام میں سرزمین روم میں جنگ لڑی، بیمار ہو گئے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اپنے ساتھ اٹھا لینا، اور جب تم دشمن کے سامنے صف بندی کرو تو مجھے اپنے قدموں میں دفن کر دینا۔ مؤرخین اور ثقہ مصنفین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی موت کا وقت جب قریب آیا، صحابہ کرام اور دیگر لوگوں کو بلایا اور فرمایا، جب میری روح قبض کر لی جائے تو میرے لاشے کو گھوڑے پر سوار کرانا، پھر لے چلنا، یہاں تک کہ تم دشمن سے ملو وہ تمہیں پیچھے دھکیلیں اور تم آگے بڑھنے کا کوئی چارہ نہ پاؤ تو میرے لیے گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دینا، پھر اس پر مٹی ڈال کر زمین کو ہموار کر دینا تاکہ گھوڑے اور لوگ اسے اپنے پاؤں سے روندیں اور کسی کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہاں کوئی دفن ہے۔ اور جب تم واپس جاؤ تو لوگوں کو بتانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ابو عمران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ قسطنطنیہ میں دفن کر دیے گئے۔ جب آپ فوت ہوئے تو آپ کو شہر کی دیوار کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ صبح کے وقت جب رومیوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا، اے خاندان عرب، رات تمہاری عجیب و غریب شان تھی۔ انہوں نے کہا، ہمارے نبی کے ایک جلیل القدر صحابی وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جسے پہلے مراحل میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ رومیوں نے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ کون ہیں، ہم اس کی قبر کو اکھاڑ دیں گے۔ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے اور ان کی وصیت کے مطابق ہم نے انہیں یہاں دفن کیا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تم نے قبر کو کچھ نقصان پہنچایا تو پوری سرزمین عرب میں لشکر اسلام کو میں حکم دوں گا کہ تمہارے ہر گرجے کو ملیا میٹ کر دے۔ رومیوں نے یہ دھمکی سن کر کہا، ہم تو یہ آزمانا چاہتے تھے کہ ان کا تمہارے دلوں میں کیا مقام اور مرتبہ ہے،
ہم انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 50 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی عمر اس وقت تقریباً 80 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ایوب سے راضی ہوا، جس نے اس بات کو ترجیح دی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اس سے ملاقات کریں تاکہ آپ نعمتوں بھری جنتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔